الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کو پتہ نہیں آخر میں کیا ہوا ہے. ہاں کم کرو تھوڑا سا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت. تو اسی رحمت کی بنا پر ہمیں رمضان ملا، اسی رحمت کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر ملی، اسی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے تھوڑی نیکیوں پر بڑا انعام ملا. ابھی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا درخت، خوبصورت یا سادہ درخت، پھل والا یا بے پھل درخت، خوشبو والا یا کانٹوں والا کوئی بھی درخت اگر آپ اگانے لگو تو کئی سال لگ جاتے ہیں. بڑی محنت کرنے کے بعد ایک درخت ہمیں ملتا ہے. زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، زمین کو میٹھا بنانا پڑتا ہے، زمین کے اندر موافق مٹی ڈالنی پڑتی ہے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر اسی کو کئی طرح کے نقصانوں سے بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر جا کر کے ایک پودا اپنی جڑ پکڑتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا انعام ہوا. ایک مرتبہ اگر اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ، اسی کے بدلے میں جنت کے اندر تیار درخت ملتا ہے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے درخت جو بے وفا ہے، آپ کو نفع دے نہ دے کچھ پتہ نہیں، آپ اس سے نفع حاصل کر سکو نہ کر سکو کچھ پتہ نہیں، اور درخت تیار ہو جائے آپ مر جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے. درخت تیار ہو کر کے جل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے، گر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے. محنت اتنی بڑی کرو لیکن ملتا کیا ہے کچھ اندازہ ہی نہیں. اور جنت میں درخت حاصل کرنے کے لیے صرف اخلاص کے ساتھ 2 سیکنڈ کا کلمہ کہہ دو سبحان اللہ، اس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ درخت لگ جائے گا، لیکن درخت بھی عجیب قسم کا ہوگا. اسی کے سایہ اور اس کا حسن اور خوبصورتی 1-2 فٹ کے لیے نہیں، 10-20 فٹ کے لیے نہیں، 1-2 میٹر کے لیے نہیں، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے.
500 سال کے مسافت تک اسی ایک درخت کا حسن و جمال چمک رہا ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی باغیچہ ہوتا ہے، کوئی ایسا پارک بنا ہوتا ہے جس میں رنگ برنگی کچھ پھول ہوتے ہیں، آدمی دور دور سے وہاں جاتے ہیں پکنک کرنے کے لیے اور دل کو بہلانے کے لیے، اور پھر صرف 10-20 فٹ کا کوئی بھی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور یہاں 500 سال کا فاصلہ، یہ پوری زمین مشرق سے لے کر کے مغرب تک چلے جاؤ، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے وہ ایک درخت ہوگا، اور اس میں صرف ایک ڈیزائن کا پھل نہیں ہے، ہر طرح کے ڈیزائنوں کے پھل لگے ہوں گے ایک درخت میں، اور اس کے اندر باقاعدہ بتیاں اور روشنیاں چمک رہی ہوں گی، اور ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خوبصورت آوازیں نکل رہی ہوں گی درخت کی ٹہنیوں سے، جیسے ٹہنیاں تھوڑا سا ہل رہی ہے نا تو خوبصورت قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ جیسے آج کل تھوڑا سا آپ اسی مسجد نبوی کے ایسی چھتریوں کو دیکھیں، وہ چھتریاں جب کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں تو ایک خوبصورت آہستہ آواز نکلتی ہے جو بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو وہاں جنت کے مزاج کے حساب سے، جنت کے نعمت کے حساب سے وہاں آوازیں آئیں گی دل کو بہلانے والی۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہے، پھر جنت کے ان درختوں کے ٹہنیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے گھر بنے ہوں گے، ٹہنیوں میں گھر بنے ہوں گے، بنگلے بنے ہوں گے، اور وہ ٹہنیاں جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو نا ہوا کے اندر لہرا رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں، جھول رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے وہ جنت کے تمہارے گھر ٹھکانے جھول رہے ہوں گے۔ یہاں تو بچوں کو جھولا دینے کے لیے آپ مارکیٹوں میں لے جاتے ہو نا، وہاں آپ کے لیے اس طرح کے بنگلے بنے ہوں گے درخت کے ٹہنیوں کے اندر، جیسے دنیا کے اندر آپ نے پرندوں کے گھر دیکھے ہیں نا، پرندوں کے گھر بھی ان درختوں کے ٹہنیوں کے اندر گھونسلے بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا انعام کتنے دنوں کے لیے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، نہ آپ مرو گے نہ وہ بنگلہ ٹوٹے گا، نہ کبھی بیوی ناراض ہوگی، نہ ہی کوئی راشن پانی کا کوئی پریشانی آئے گی۔ قیمت کیا ہے؟ 2 سینکڑ کا جملہ سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ کہہ دینے کے اندر اتنا بڑا انعام۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے، خصوصاً بیان کے اندر یا ویسے بھی، تو زبان سے لازمی نکالا کریں سبحان اللہ، اس کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ویسے ہی گپ شپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اچھی بات کر لی، بولو سبحان اللہ، یا کسی عالم کا کسی بزرگ کا کوئی بیان سن رہے ہو، بولو بسم اللہ سبحان اللہ، یا اسی طریقے سے کوئی بھی یعنی کوئی نعت اچھی لگ گئی، کوئی تلاوت اچھی لگ گئی، بول دیں سبحان اللہ، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ تو خیر یہ سارا کچھ جو نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملا ہے۔ ابھی بات یہ ہے جیسے دنیا کے اعتبار سے اس امت نے ترقی کی ہے، اسی طرح سے روحانی اعتبار سے بھی اس دنیا کے ترقی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، فرعون بڑا بادشاہ تھا، نمرود بڑا بادشاہ تھا، بخت نصر بڑا طاقتور بادشاہ تھا، یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فارس کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، اور دنیا کے اندر ہمیشہ سے بادشاہیں حکومتیں تو چلتی رہی ہیں نا، بڑی طاقتیں تھیں، لیکن جو ترقی آج کے غریب انسان کو ہے وہ ترقی اس زمانے کے بادشاہ کو بھی نہیں تھی۔ ریموٹ کنٹرول پر بٹن دباؤ، آپ کا پنکھا چالو ہو جائے، پھر بٹن دباؤ بند ہو جائے، بٹن دباؤ آہستہ ہو جائے، بٹن دباؤ تیز ہو جائے، یہ فرعون کو سہولت تھی؟ زمین کی گہرائی کے اندر پانی ہے،
آپ بٹن دباؤ وہ زمین کے اندر سے کھنچ کر کے آپ کے سامنے نل کے اندر بہنے لگتا ہے۔ یہ سہولت فرعون کو نہیں تھی، نمرود کو نہیں تھی، بادشاہوں کو نہیں تھی۔ بڑھاپے کے اندر آدمی اگر کوئی بندہ تھوڑا کام کرتا ہے تو اسی کو بڑی لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، واہ ارے اتنا بوڑھا آدمی اتنا کام کیا ہے، یہ تو جوان بھی اتنا کام نہیں کر سکتے۔ کیوں اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہو چکا ہے لیکن کام بڑا کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے ابھی دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے، ابھی کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ صرف سوچتا ہے کہ شاید کوئی نبی آ سکتا ہے تو بھی کفر ہے، کافر ہے۔ تو دنیا کا چونکہ بڑھاپا آ چکا ہے، تو اس بڑھاپے کے زمانے میں اگر کوئی بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے نا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا کرم کرتا ہے۔ آج کے زمانے کے حالات آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں، اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ سفر کرنا چاہتا تو بیل گاڑی پر سفر کرتا، اونٹ گاڑی پر سفر کرتا، یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر بڑا کوئی مالدار ہے، طاقتور ہے، شوقین آدمی ہے تو گھوڑے پر سفر کرتا بس۔ اور آج کے زمانے کے لوگ ایسے عجیب قسم کے کوچ، گاڑیاں، کاریں۔ کسی زمانے میں ایک بزرگ نے مثال دینے کے لیے لوگوں کو سمجھایا تھا، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پورے گھر میں بیٹھیں گے اور گھر کو چلائیں گے، وہ پورا کا پورا گھر چلنے لگے گا، ایک جگہ سے پورا گھر چلتے 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 دوسری جگہ پر چلا گیا۔ اگر کوئی بیٹی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، ان کا دل چاہا کہ ہم کسی ابو کے پاس یا بہن کے پاس جاتے ہیں تو وہ پورا کا پورا گھر اٹھا کر کے لے جائیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ لوگ حیران ہو رہے تھے، یہ مان نہیں رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر آج کے زمانے کے گاڑیوں نے وہی ماحول کر کے ہمیں دکھا دیا۔ سارا ایک ہی گھرانہ پوری گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، چل پڑے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک۔ یہ سہولتیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں تھی۔ جو لوگ مہینوں تک کا سفر پیدل کر کے اور گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، جانوروں پر بیٹھ بیٹھ کر کے مکے مدینے کا سفر کرتے تھے، وہ آج کے لوگ 4-5 گھنٹے کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہ بھی نہیں کہ تکلیفوں کے ساتھ، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے اس امت کے اوپر احسان کیا ہے، اسی طرح سے باطنی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی انعام کیا ہے۔ کون سا انعام کیا ہے؟ وہ یہی سورۃ کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب بندو، اے آخری نبی کے امتیوں، آپ صرف ایک رات کی محنت کرو، آپ کو پہلے زمانے کے لوگوں کے 84 سالوں کے برابر عبادت کا ثواب ملے گا۔ کام کیا ایک رات، کام کیا 10 گھنٹے 12 گھنٹے، اور اس کو نفع ملا 1000 مہینوں کا، کروڑوں گھنٹے ہو گئے۔ اتنا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے ایک رات کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی برکت ہے۔ تو ابھی آخری عشرہ ہے، تاک رات گزری 23 کی، اور برکت والا دن چل رہا ہے جمعہ۔ جمعہ بھی برکت والا، تاک رات بھی برکت والی۔ ابھی باقی چند دن باقی رہ گئے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں مسجد کے ساتھ جڑے رکھا۔ جو لوگ ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار کے ساتھ جڑے رہے،
روزہ نماز تراویح کے ساتھ جڑے رہے، واقعی یہ خوش قسمت ہیں، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول نصیب فرمایا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آدمی عمل کرتا ہے، اس کی حیثیت کا، اس کے مرتبے کا خود اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اوپر لے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار آدمی کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، جس کی برائی کا، جس کی خرابی کا خود اس کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع نصیب فرمائے ہیں۔ اسی لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عظمت سمجھانا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اتر کر آتے ہیں، خود روح اتر کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی ہے، برکت والی ہے رات صبح تک، سلامتی والی ہے، فرشتے اتر کر کے آتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے لے کر کے اترتے ہیں، 4 جگہوں پر آ کر کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ مسجد پیغمبر کریم نے فرمایا میرے قبر کے پاس، یعنی مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں، بیت المقدس میں فلسطین میں، اور طور سینا میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، وہاں یہ اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ پھر وہاں قائد بڑا فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، پھر لوگوں کی ڈیوٹیاں مقرر کرتا ہے فرشتوں کی، جاؤ دنیا کے کونے کونے کے اندر تقسیم ہو جاؤ، لوگوں کے اعمال دیکھ کر کے آؤ۔ پھر فرشتے پورے دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں اور وہاں سے رپورٹ لاتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کے عبادت کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے دنیا باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلامتی پیش کرتے ہیں، لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، واقعی تم سلامتی کے حقدار ہو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ ان کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اے فرشتوں، میں نے جب بولا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو تم کہتے تھے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیرا ذکر و اذکار عبادت تو ہم کر رہے ہیں، انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور خواہش بھی ہے، اس کے باوجود اپنے خواہشات کو چھوڑ کر کے جوانی کو نافرمانی میں لگانے کے سوا میرے حکم میں لگا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ واقعی سلامتی کے حقدار ہیں یا نہیں؟ یہ خلیفہ بننے کے لائق ہیں یا نہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں سلام، واقعی یہ سلامتی کے لائق ہے۔ تو یہ رتبہ، مرتبہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان دنوں کے اندر کم از کم اپنے آپ کو غافل نہ بنائے، گناہ نہ کرو، تھوڑی بہت بھی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ گناہ کرو گے
تو اس کا اثر خراب ہو جائے گا۔ ایک من دودھ لے لو اور 2-4 قطرے اس کے اندر پلیتی کے ڈال دو، کس کام کا ہے؟ گناہوں سے بچے عبادت نہ کر سکے لیکن نوافل عبادت، فرض تو بہرحال کرنا ہے، نفل عبادت نہ کر سکے لیکن گناہ نہیں کیے، سمجھو کہ پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور یہاں ماحول ایسا ہے کہ گناہ زیادہ ہیں اور خوبیاں نیکیاں کم ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے اور اپنے انسان کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دل میں نفرت، کسی کے دل میں نفرت رکھی ہے، ابھی یہ ایسا گناہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان سے بلا وجہ نفرت رکھنا، یہ اسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنے والا ہے۔ اور آدمی ٹھنڈے دل سے کسی ٹائم پر تنہائی میں جا کر کے سوچے کہ آپ کے دل میں کسی مسلمان سے نفرت ہے تو نہیں، اگر ہے تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ بھئی رحمت اور نفرت یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے ایک ہی دل میں؟ تو گناہوں کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم 3 اثر ضرور ہوتے ہیں ہر گناہ کے اندر، جو بھی نافرمانی کرو تو 3 اثر ضرور ہوتے ہیں۔ ایک، رزق کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا رزق میں عسرۃ فی الرزق، تنگی آ جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر رزق، قلت الرزق، رزق کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے، کشادگی نہیں رہتی۔ اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے نظر میں اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کا سامنا ہے، یار پہلے میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا ابھی گھٹ گیا، پہلے میرا رزق کشادہ تھا ابھی تنگ ہو گیا، دونوں کا فرق بتلاتا ہوں آپ کو، یا پہلے سارے لوگ میری عزت کرتے تھے ابھی نہیں کر رہے، کیوں؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی بندے کے سامنے ہے، اور یوں سمجھو کہ 90-95% لوگوں کے سامنے یہ بات ہوگی، آپ تھوڑا سا سوچنا، ہر بندے کو یہ شکایت ہوتی ہے یار پہلے محلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، پڑوسی لوگ بہت عزت کرتے تھے ابھی نہیں کر رہے۔ تو نتیجہ اپنی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ پہلے ماشاءاللہ بہت پیسہ آتا تھا، بہت کاروبار تھا، اور ابھی خراب ہو گیا ہے، تھوڑا سا اپنے پر نظر تو ڈالو، کیا کیا ہے تم نے؟ کہیں نہ کہیں کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے رزق کے اندر قلت آ گئی۔ اور رزق کی تنگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق ہے سکون نہیں ہے، مال ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اگر کسی بندے کو یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز یا تینوں چیزیں ہیں، سمجھو کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ناراض کر رہا ہے۔ اور آپ کے اندر اگر تڑپ ہوگی تو رہنمائی ہوگی۔ خود اگر آپ کو طلب ہو کہ مجھے پتہ لگے کہ کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے، لیکن اگر طلب ہی نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر جہاں جا رہے ہو وہیں دھکیل دے گا۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پوری دنیا کا کفر، ابلیس، شیطان اور شیطانی چیلے انسان، یہ انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کے لیے، اور پیغمبر کریم کے مقابلے میں کافروں نے بولا تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن سے دور رہو، نہ سنو۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے قرآن سنو،
اور کافروں کی طرف سے حکم ہے کہ نہ سنو۔ ابھی تھوڑا سا بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ آپ اللہ کے نبی کی بات پر چل رہے ہو یا ابو جہل والوں کی بات پر چل رہے ہو، اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کی تعلیم دی، یہ دوسری طرف کھینچ رہے ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں، تو پھر یہ 3 بیماریاں تو کم از کم پڑیں گی۔ آخرت کا عذاب الگ سے، یہ دنیا کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ جو NGOs وغیرہ ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سارے لوگوں سے ایمان چھیننے کے چکر میں ہیں۔ یہاں سنا ہے مظہر العلوم اسکول جو ہے، یہ بھی ابھی لڑکیوں کا اسکول ہے، NGOs والے لینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہمیں دے دو، آپ کو یونیفارم بھی دیں گے، آپ کو سلیبس بھی دیں گے، اور آپ کو سارے انتظامات بھی کریں گے، آپ کی لڑکیوں کو ہم اپنی نگرانی میں اسلام آباد بھی گھمائیں گے۔ واہ، کیا یاد کرو گے! اپنے خرچے پر اتنا کچھ کر رہے ہیں، آخر کیا؟ کوئی تو لالچ ہے نا، کوئی تو قیمتی چیز آپ سے چھیننا چاہ رہے ہیں نا۔ اگر انہی کو بولو ہم آپ کے اداروں میں پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہمیں راشن چاہیے غریبوں کے لیے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے علاج معالجہ کرا دو، نہیں کرتے۔ آپ ہمارے ماحول میں آ جاؤ، قیمتی چیز جو بڑا خزانہ تمہارے دل میں ہے نا ایمان کا، اسی سے تھوڑا سا ہاتھ دھو ڈالو، جو بولو گے ہم کریں گے۔ تو بڑی قیمتی چیز چھیننے کے لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹھگ کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک فراڈی تھا، اسی نے دیکھا کہ ایک چھوٹے بچے کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اسی نے جا کر کے ادھر ادھر سے کر کے اسی کے ساتھ تھوڑا پیار کیا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اور اسی کو انگلی سے پکڑ کر کے اور گھمایا پھرایا، ارے یہ دیکھو کیسے پرندہ اڑ رہا ہے، یہ دیکھو کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ بچہ سمجھنے لگا کہ یہ میرا بڑا محبوب یعنی خیر خواہ آدمی ہے۔ باتیں کرتے کرتے پھر بولتا ہے کہ ارے یہ کیا پہنا ہے انگلی کے اندر؟ انگوٹھی ہے، امی نے بنا کر دی ہے، سونے کی ہے۔ اچھا، تو اسی ٹھگ نے کیا کیا کہ بولا یہ کس کام کی ہوتی ہے؟ بولا ویسے ہی پہننے کی ہوتی ہے۔ بولا اس کو بولا منہ میں ڈالو، تھوڑا سا چکھو، اس میں کوئی مزہ ہے؟ بچے نے منہ میں ڈالا، نہیں کوئی مزہ تو نہیں ہے اس میں، ذائقہ تو نہیں ہے۔ تو گڑ کی ڈلی نکال کر کے اس کو دیا کہ یہ بھلا منہ میں ڈالو۔ منہ میں ڈالا، وہ میٹھا لگا، ٹافی شافی کوئی، وہ جیسے یہ گڑ کی ڈلی منہ میں ڈالی میٹھی لگی، پھر بولا کھانا نہیں، مجھے واپس کرو، یہ میری چیز ہے۔ ہاں بھائی، ابھی بتا مجھے کہ یہ سونے کی انگوٹھی یہ زیادہ اچھی ہے یا گڑ کی ڈلی یہ زیادہ اچھی ہے؟ بولتا ہے یہ گڑ کی ڈلی اچھی ہے۔ پکا؟ پکا، تو پھر چلو ٹھیک ہے، یہ جو خراب چیز ہے وہ مجھے دے دے، یہ جو اچھی چیز ہے میٹھی ہے میں تجھے دے رہا ہوں۔ بچہ تو اس کی باتوں میں آ گیا، جلدی سے وہ سونے کی انگوٹھی دے دی، گڑ کی ڈلی لے لی، اور ٹھگ تو فراڈی بھاگ گیا۔ بالکل یہی بات ہے بھائی، یہ آپ کا ایمان قیمتی چھیننے کے لیے دنیا کی تھوڑی سی چیزیں دکھاتے ہیں۔ بھائی آپ کو یونیفارم فری ملے گا، آپ کا کتابیں وغیرہ فری ملے گی، آپ کو کبھی کبھی پکنک کے لیے ادھر ادھر لے جائیں گے، پھر آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کالجوں کے زہر سے اپنے آپ کو بچائیں، اسکولوں کے زہر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسکولوں سے نہیں، اسکول میں بھلے پڑھیں، لیکن جب زہر آنے لگے نا تو پھر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اگر پہلے مرحلے کے اندر بچی ناراض ہوتی ہے، بچہ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، کیونکہ روز روز کے زخموں سے یہ ایک زخم اٹھا لو، یہ اچھا ہے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ ابھی اس کا زہر اسکول کالج کا ہمارے گھروں میں آنا شروع ہو گیا ہے؟ اگر بیٹی بیٹا اسکول کالج کے اثر میں آ کر کے آپ کے دین کو گھٹیا سمجھنے لگتا ہے، دین کا احساس اس کے دماغ سے نکل رہا ہے،
سمجھو کہ ابھی اسی کا زہر تمہارے بچے کے دماغ میں آنا شروع ہو گیا۔ چلو دین کی باتیں بھی اگر آپ کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ اتنا سوچیں کہ آپ کے بچے کے دل میں امی کی نفرت، ابو کی نفرت آ رہی ہے یا نہیں؟ اسکول کالج کا بچہ ہو اور بڑے ابو کو عظمت والا سمجھے، نہیں، وہ سمجھتے ہیں ابو تو پاگل ہے، یہ تو پرانے زمانے کا ہے، بوڑھا ہے۔ ہم ماحول کو سمجھتے ہیں کہ انگریزی لباس پہننے کے اندر کیا ہوتا ہے، ابو کو کیا پتہ کہ انگریزی لباس کے اندر کیا نقصان ہے۔ تو وہ بچہ جب ماں کو پاگل سمجھنے لگے، باپ کو پاگل سمجھنے لگے، سمجھو کہ ابھی یہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے۔ آپ نے کوئی بھی بات شرافت کی، غیرت کی، باپ داداؤں کی، شریعت کی، دین کی اس کے سامنے رکھی، اس نے اس کو ہلکا سمجھا، سمجھو کہ ابھی زہر اس کے دماغ میں آ رہا ہے، فوری طور پر کاٹ دو، بھلے ناراض ہو جائے۔ ابھی اگر آپ نے اس کو اس اسکول سے کاٹا نہیں کہ بچہ ہے، بھلا بچی ہے، ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی کیا کریں، سمجھو کہ زندگی بھر آپ کو رسوا کریں گے۔ جیسے وہ کل پرسوں والا لڑکی کا شادی کا واقعہ آپ کو بتایا تھا، جب آپ اس کے دماغ کے اندر پورا کفر ڈال دیتے ہو تو پھر وہ کہاں سے آپ کی بات مانے گا؟ تو اس طرح کے این جی اوز جو آپ کے ایمان کے چور ہوں، ڈاکو ہوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ پھر صرف یہ نہیں کہ تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا، رزق کی تنگی یقینی ہو جائے گی، رزق کی کمی یقینی ہو جائے گی، اور عزت کی خرابی یقینی ہو جائے گی، عزت خراب ہو جائے گی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے لعنت بھی برسے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ بڑی قیمتی چیز ایمان ہے۔ یہی تو چیزیں تھیں جن کے بارے میں صحابہ کرام اپنی جان دے دیتے تھے۔ نہیں بھائی، ہم نبی پاک کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتے، کٹ جائیں، مر جائیں، بھلے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آج کل ماحول ایسا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بھائی وہ راشن بھی دے دیتے ہیں، ہم ویسے ہی غریب ہیں، اس وجہ سے راشن تو لے لینا چاہیے۔ ایمان پہلے، غیرت پہلے، بعد میں دوسری چیزیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں خیر ہے۔ بس جو روزانہ بیانات وغیرہ سنتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے صدقۃ الفطر ابھی تک ادا نہیں کیا وہ اس کی فکر کریں، اور زکوٰۃ جن لوگوں نے ادا نہیں کی وہ پابندی کے ساتھ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، پابندی کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ کسی غریب پر ظلم تو ہوگا لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ کا اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اوروں کو تو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں کہ جہاں سے بھی چاہا، کھانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ایک کوئی ڈاکو تھا، بڑا یعنی ڈاکو کا سردار، ایک مرتبہ ڈاکہ لگاتے کسی جگہ پر جا کر کے پہنچا۔ ایک جگہ پر اس کی نظر پڑی، کوئی درخت ہے، اس کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے پورے گروپ کے ساتھ۔ دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، وہ کبھی ایک درخت پر بیٹھ رہی ہے، کبھی دوسرے درخت پر بیٹھ رہی ہے۔ یہ حیران ہوا، ویسے ہی اس کے دماغ میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دینی تو اس کا رخ اس بات کی طرف پھیر دیا، ورنہ روزانہ یہ پرندے اڑتے رہتے ہیں، آدمی دیکھتے رہتے ہیں، توجہ نہیں جاتی۔ تو اس نے اسی چڑیا کو دیکھا، پھر اس کے دل میں ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر اس کے کھوج لگانے کے لیے دیکھنے لگا، غور کر کے جو دیکھا تو وہ وہاں سے کوئی کھجور ہے، کھجور کے درخت سے، وہاں سے اپنے چونچ میں پنجوں میں لے کر کے پھر دوسری درخت پر جا رہی ہے، وہیں کسی کو کھلا رہی ہے۔ پھر جا کر کے اس نے وہاں سے تحقیق کی، اسی ڈاکو نے، تو دیکھا کہ وہاں ایک نابینا سانپ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نابینا سانپ،
اور اوپر یوں منہ کر کے اور منہ کھولا ہوا ہے، یہ چڑیا کھجور لاتی ہے، اسی کے منہ میں رکھتی ہے اور وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایک سانپ زہریلا ہوتا ہے، یہ کوئی انسان کی طرح اشرف المخلوق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک اس کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہے ہیں، اور روزی کے لیے اپنی مخلوق کو کیسے تابع کر دیا۔ تو انسانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کا جو رزق کا مقدر ہوگا وہ تو مل کر رہے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا کسی غریب تک زکوٰۃ نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے، لیکن تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی نہ دیکھا کریں کہ یہ میرا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر اپنی اس بات کو سوچنے کا کیا مطلب۔ مصطح صحابی تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر جو یہ بات آ گئی ہے، منافق نے تہمت لگائی، جیسے آج کے منافق ہیں نا، وہ مسلمانوں پر تہمتیں بہت لگاتے رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ان کے خلاف نفرت پھیلانا۔ تو اس زمانے کے رئیس المنافقین نے شرارت کی، حضرت مصطح بیچارہ اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے بولا کہ ہاں یہ بات صحیح لگتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا صفوان اور امی عائشہ کا۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اسی قوم میں آج کے بعد کوئی صدقہ خیرات نہیں کروں گا، میں جو اسی کو ہر وقت خرچہ دیتا رہتا ہوں وہ نہیں دوں گا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی کہ جو کچھ دینا ہے وہ تو اللہ کے لیے دینا ہے نا، پھر قسم کا کفارہ بھی دے دیا کہ میں نے قسم کہی تھی نہیں دوں گا، ابھی قسم کو توڑتا ہوں، کفارہ ادا کروں گا اور اسی کو جتنا خرچہ پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ دوں گا۔ تو ان چیزوں کو نہ دیکھے کہ میرے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، بھائی وہ حقدار ہے دے دو بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یا اللہ میری غلطیاں جو ہو چکی کر چکے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ انسان ہے یہ بھی نہیں کہ نہیں کروں گا پھر کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں، خود میں نے سنا ہے، میں بولتا ہوں بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتا، نہیں یار داڑھی رکھوں گا پھر کوئی گناہ کروں گا تو یہ، ارے ظالم اگر گناہ کروں گا تو لوگ بولیں گے تو گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کر، داڑھی کو کیوں چھوڑتا ہے ظالم۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے آپ یہ پختہ ارادہ، جب بھی توبہ کرو پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کرو، یا اللہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ پھر اگر ہو گئے پھر بھی تو اللہ رحم الراحمین ہے نا، پھر معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔